ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا ودرها ومن علومك علم اللوح والقلم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل ہے، کرم ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کے اس مقدس باب محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ سورۃ البقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 257 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ جب اللہ ولی ہے، دوست ہے ایمان والوں کا، تو پھر وہ کیا فرماتا ہے ایمان والوں کے ساتھ؟ یخرجونہم من الظلمات الی النور، فرمایا وہ اپنے بندوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے جاتا ہے، تاریکی سے روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، کافروں کے دوست شیطان ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وہ انہیں اجالوں سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی روشنی سے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جہنمی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، آگ والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ ان کا والی ہے، ان کا وارث ہے۔ جب مسلمان کا ولی وارث اللہ رب العزت ہے تو جس کا ولی وارث رب عز و جل خود ہو جائے تو یقیناً وہ کامیابی ہے، جبکہ کافروں کے حمایتی شیاطین ہیں، اس لیے وہ ناکام ہے۔ انسان کے سامنے جو شے نظر آئے اس پر وہ کامیابی کا حکم لگائے، ناکامی کا حکم لگائے، یہ الگ اس کی سوچ اور سمجھ اور عقل اور اس کے خیالات ہیں۔ لیکن حقیقی کامیابی بالفوز بالجنت والنجات من النار، حقیقی کامیابی فرمایا کہ جہنم سے بچا کر، دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت کی طرف منتقل کر دیا گیا، میرا رب فرماتا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ حقیقی کامیابی تو وہ جگہ ہے، وہ شے ہے۔ ساتھ ہی جس دین کی بنیاد اتنی مضبوط ہو اور ساتھ ہی ساتھ دین اسلام خود اتنا مضبوط، اس کی بنیاد اتنی پختہ اور جس کی گرفت خود قادر مطلق رب عز و جل کے دست قدرت میں ہو، تو وہ دین کتنا مضبوط ہوگا، اس کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی۔ آزمائش، دیگر معاملات یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، کیونکہ دین پہ چلنے والا آزمائشوں میں زیادہ مبتلا کیا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے نا، دیکھا جاتا ہے، ورنہ تو سارے دیندار بن جائیں گے۔ لہذا آزمائش بھی کوئی شے ہے، جیسے اسکول میں امتحان کا ہونا، حالانکہ پاس تو کرنا ہی ہے، لیکن امتحان کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ آزمائش ہے نا، کون ہماری سوچ اور سمجھ کے مطابق پورا کرتا ہے۔ دنیا دارالعمل ہے تو یہاں یہ سلسلہ ہے، ورنہ میرا رب جس طرح ایمان والے اپنے رب سے سچی محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ،
اپنے رب سے خالص محبت کرتے ہیں، اسی طرح میرا رب ان سے بھی زیادہ اپنے ایمان والوں سے جو اس پر ایمان لائے ہیں، جو اس سے محبت کا اعلان کرتے ہیں، اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ایک موقع پر فرمایا، ایک جگہ ارشاد ہوا قرآن مجید میں، فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، فرمایا ظالم جب ظلم کرتا ہے، اگر اللہ رب العزت چاہے تو ان کو ایسا پکڑ لے کہ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، کہ کوئی ایک بھی چوپایا بھی زمین پر زندہ باقی نہ ہو جائے۔ ظالم ظلم کر کے کیا سمجھتے ہیں بچ جائے گا، فرمایا بچے ہی نہ کوئی بھی، لیکن کیوں فرمایا وَلَا تُؤَخِّرُوا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ رب کی حکمت یہ ہے، رب کا قانون و قاعدہ یہ ہے کہ جس کو جتنی زندگی کی مہلت دی ہے 100 سے اتنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر یہ زندگی گزارنے کی مہلت کا معاملہ نہ ہوتا تو میرا رب ان ظالموں کو جسے ظلم کے موقع پر ہی تباہ برباد کر دیتا، عبرت کا نشان بنا دیتا۔ یہ ساری معاملات ہے۔ ولی بامانہ دوست، ولی بامانہ مددگار، ولی بامانہ حمایتی بھی ہے، ولی بامانہ محافظ بھی ہے۔ تو یہ چند ایک اس کے معنی بنتے ہیں۔ اب رب مسلمانوں کا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان ہے، یعنی مسلمانوں کا رب عز و جل ولی ہے، اور متقی مسلمان در حقیقت رب کے دین کے مددگار ہیں، پرہیزگار لوگ رب کے دین کے مددگار ہیں، لہذا اس اعتبار سے بہت قریب ہے۔ اب یوں دیکھا جائے ان اولیاء للمتقون، کیونکہ اللہ رب العزت کے جو دوست ہیں نا وہ پرہیزگاری ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ ان اولیاء للمتقون سورہ انفال کے اندر ہے، فرمایا کہ اس کے دوست اس سے پرہیزگار ہی ہیں جو پرہیزگاری متقی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے یہاں بزرگ محترم عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ اب ولی کے اعتبار سے اللہ ولی جو نام 5 معنی بن گئے۔ نمبر 1 فرمایا اللہ رب العزت مسلمانوں سے قریب ہے۔ دوسرا معنی اللہ رب العزت مسلمانوں کا دوست ہے۔ تیسرا معنی اللہ رب العزت مسلمانوں کا مددگار ہے۔ چوتھا معنی در حقیقت مسلمانوں کا اللہ رب العزت ولی بھی ہے، وارث بھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت مسلمانوں کے کاموں کا متولی بھی ہے۔ تو یہ کچھ اس اعتبار سے 5 معنی بنتے ہیں، اور جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، رب عز و جل سے پیار کرنے والے ہیں، اس معنی کے اعتبار سے جو رب فرما اللہ ولی الذین آمنوا، اب یہ جو 5 معنی کے اس اعتبار سے ایمان والوں کی شان میں کتنا اضافہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنا دوست کس کو بنایا، اس کا ولی وارث کون ہے، اس کا مددگار حمایتی محافظ کون ہے۔ اب مدد سے مراد یاد رکھنا یہ دینی مدد ہے، بنا تو یہاں ظالموں کے لیے دعا کی وہاں سارے ہلاک ہو گئے، سارے مر گئے، مگر ایسا نہیں ہے۔ ایک تو اس وجہ سے بھی بلا کی مؤخر ملا جائے مدت زندگی کی دی گئی ہے، دوسری اس وجہ سے کہ یہاں مراد مدد سے دینی مدد ہے، دنیاوی نہیں، کیونکہ دنیاوی مدد تو کافروں کو بھی ہے نا، دنیاوی ایک دوسرے کی مددگاری والے معاملات تو کافر ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اور اس اعتبار سے وہ بھی ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ تو دنیاوی کی مدد کا معاملہ ہی نہیں، اصل مراد وہی ہے آخرت کی مدد، ساتھ ساتھ دین کی مدد، جو کہ صرف مسلمانوں کو حاصل ہے۔ تو مسلمان کوئی نماز چھوڑے تو اسے خوف ہوتا ہے کہ میں نے کیا کام کر دیا، تو غلط کام کرے تو ذہن میں بات آتی ہے کیا کام کر دیا۔ یہ اس کی بات ہو رہی ہے جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کے اثرات و ضربات ہیں، جس صرف کلمہ وہ ہے، صرف نام کا کلمہ پڑا ہوا ہے، کبھی اس کو لوٹ رہا ہے، کبھی اس کو مار رہا ہے، کبھی اس کو قتل کر رہا ہے، کبھی اس کو حکم چلا کے قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے، ان کی بات نہیں ہوگی۔ ورنہ تو آپ نے کہ ضرور جو ہے نا، یہ کیا فرمایا جائے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ جب میرا رب ولی ہے ایمان والوں کا تو کسی کی مجال ہو سکتی ہے کہ اللہ کے ولی کے دربار کو کوئی بند کر سکے، کسی کی مجال ہو سکتی ہے کہ کوئی اس کو روک سکے،
کسی کی مجال ہو سکتی ہے کہ کوئی اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی کر سکے، جس کے بارے میں رب فرما رہے ہیں میں اس کا مددگار، میں اس کا محافظ، میں اس کا حمایتی، میں اس کا دوست، میں اس کا والی وارث، لیکن پھر بھی یہ ہوا اور ہو رہا ہے۔ تو یہ تو دنیا دار العمل ہے۔ صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے دینی مدد سے مراد دینی مدد مراد ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا دار العمل ہے لیکن بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ رب کے یہاں قانون ہے، ظلم کا حساب ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے اتنی بڑی گستاخی کر دی کہ اللہ کا جو ولی ہے، جو دوست ہے، جس کا رب خود ولی وارث ہے، اس کا دربار بند کروا دیا اور بند ہو گیا۔ یہ صرف دنیا کی رنگینی کی وجہ سے، دنیا کی طاقت کی وجہ سے۔ یہ طاقت تو عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی شے ہے، لیکن اللہ کے ولی کا جو در ہے وہ تو تا قیامت تک باقی رہے گا۔ اس کو تو بقا حاصل ہے۔ آج ہم ہیں، آنے والے وقت ہماری نسل ہے، اس کے بعد ان کی نسل ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں سے بہت قریب انہی کی مثال سمجھ لیں۔ اگر پیدائش کے معاملہ دیکھی جائے تو خیر القرون قرنی محمد علیہ السلام والسلام نے فرمایا اس زمانے کی پیدائش ہے، جس زمانے میں آپ تشریف فرما ہوئے، اس زمانے میں در حقیقت صحابہ کرام بھی موجود تھے، اور تقریباً 100 پلس کچھ ہجری، یعنی اگر آج کے ایوریج کے مطابق کم و بیش تقریباً 1400 سال گزر چکے۔ مزار عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ سندھ کے کراچی کے جسے شہنشاہ کہا جاتا ہے، بڑا کہا جاتا ہے، سرپرست اعلیٰ کہا جاتا ہے، اولیاء کے سردار کہا جاتا ہے، عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ۔ کتنے سال گزرے؟ اب مجھے بتائیں کتنی حکومتیں آئی ہوں گی، کتنے بادشاہ آئے ہوں گے، کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا، لیکن ان کے جانے پر جو سلسلہ ہے کیا وہ سلسلہ رک سکا، ختم ہو سکا؟ وہاں جو جس طریقے سے جاتے ہیں، ہمارا 1400 صدی کے بعد یعنی 15ویں صدی میں ہمارا یہاں آنا ہے ایک طریقے سے، وہ جو پچھلی صدیاں گزر گئی، تو یہ سارے محبتوں کے معاملات ہیں جو رب عز و جل نے ولی نے اللہ سے محبت کی۔ اب اللہ رب العزت نے اس ولی کی محبتوں کو مسلمانوں کے دلوں میں پیدا فرما دیا ہے۔ جا رہے ہیں جو تو یہ تو مختصر ایک چھوٹی سی ایک حکومت جس کو کہا جائے، تو یہ ایک آئی دوسری گئی دوسری آئی، یہ تو سلسلہ زندگی کا ایک حصہ ہے، قانون ہے، آئے کاری جا رہی ہے، کوئی حکومت لے کر آتا ہے 5 سال زیادہ، اس کے بعد دوسروں کو آنا ہے، اس کے بعد تیسروں کو آنا ہے، تیسرے، لیکن ولی کا در وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ولی کا در ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہماری نسلیں، ان کی نسلیں، ان کے لیے جو بھی وہاں جائے گا ان کے وسیلے دعا مانگے گا، اللہ رب العزت انہیں عطا فرمائے گا، کیونکہ ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا، دوست ہے، مددگار ہے، جو اللہ اپنے دوست ہو جائے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا جب ولی وارث رب عز و جل ہے تو پھر رب کے مقبول بندے، مثال کے طور پر فرشتے، انبیاء و رسول، اولیاء کاملین، ہر ایک شے جو ہے اس اللہ کے ولی سے محبت کرنے والی بن جاتی ہے، اس کے لیے مددگار بن جاتی ہے، ہوائیں بھی ان کی خدمتگار بن جاتی ہے۔ غزوہ خندق کا موقع تھا، پڑھے آپ تفسیر میں، سیرت کی کتابوں میں، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا کو حکم ہوا کہ یہ کافر مسلمانوں پر حملہ کرنے آئے، لہٰذا ان کافروں کی تہس نہس کر دی جائے۔ ہوائیں تیز چلی، مسلمان امن میں ہے، سکون میں ہے، وہاں ہوائیں چل رہی ہے اتنی تیز کہ خیمے تک اکھڑ گئے، سارے کفار بھاگے۔ یہ کیا ہوا؟ ہوائیں بھی اس طرح مدد کرتی ہے، خدمت گزار ہے، خدمت گاری کرتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں غزوہ بدر کا موقع تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کی جماعت کا آنا، مسلمانوں کی مدد، یہ سب رب کی طرف سے حکمت کے فیصلے ہیں۔ آگے دیکھے ہوتا کیا ہے، وقت ہے نا، آگے آگے چل رہے گزر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کے جو ولی کا در ہے، اب جس رب نے کائنات کو بنایا، جب وہ کسی پر مہربان ہو دے، جب وہ فرما اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والا کا ولی تو وہی ہے، ایمان والے جو ہیں ان کا دوست، ان کا محافظ تو وہی ہے۔ بادشاہ جب کسی سے محبت کرے، کسی سے مہربانی کرے، تو اس کے تمام وزراء، اس کے تمام سپاہی، اس کے تمام حکام، اس کی مملکت کے تمام اشیاء اس شے سے، اس شخص سے ہمدردی کرنے والی بن جاتی ہے۔
کہ بادشاہ کو اس سے پیار ہے. یہ دنیاوی قانون ہے، آپ بھی دیکھتے ہو، ہم بھی دیکھتے ہیں، یہ سب دیکھتے ہیں. تو دنیاوی اعتبار سے ہمدردی ہونے کے اعتبار سے یہ سب ہمدردی کرنے والے بن جائے. تو جب رب جس نے ساری کائنات کو بنایا، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے. تو جب وہ محبت فرمائے اور اس کی محبت ہو جائے، پھر مجھے آپ بتائیں ظالم جو ہے کیا ظلم کے اوپر ہمیشہ قائم رہ سکتا ہے؟ وہ ہمیشہ ظلم کرتا رہے گا، بچ جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو واضح حکم ہے. بہرحال یخرجون من النور الى الظلمات، کہ کافروں کا حال اتنا برا ہے کہ کافروں کے دوست جو ہے وہ شیاطین ہیں، اور وہ اسے اجالے سے اندھیرے کی طرف ڈال رہے ہیں، روشنی سے تاریکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب انہیں کچھ سوچنا ہی نہیں کہ کیا اچھی بات ہے کیا بری بات ہے، اپنے چکروں میں لگے ہوئے، دین کی طرف کی سمجھ ہی نہیں ہے. اسی طرح ان مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے، فقط ان کا حال بھی صحیح ہے. ان کو شیطان نے اس رستے پہ چلا دیا، اس رستے پہ چلا دیا جس میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دوستوں کو در حقیقت شیطان کے ساتھ جوڑا اور اپنی دوستیوں کو شیطان کے ساتھ کیا، تو ان کا حال ایسا ہوا. حالانکہ واضح حکم ہے کہ فرمایا اچھے دوست اچھی باتیں بتائیں گے، برے دوستوں کے بری باتیں سکھائیں گے. یہ تو ایک اصول ہے. اور سورہ فرقان 212 سے واضح حکم موجود ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں اس فلانے شخص کو دوست ہی نہیں بناتا. لقد اضلنی عن ذکر بعد اذ جاءنی، تاکہ میرے پاس تو اللہ رب العزت کی طرف سے نصیحت پہنچ چکی تھی، لیکن میرے اس دوست نے مجھے تباہ و برباد کر دیا. بروز محشر یہ دوست اپنے دوست کے بارے میں الفاظ کہے گا جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا 1912 سورہ فرقان، کہ یہ اس طرح حسرت کرے گا، یا ویلتا لیتنی، کاش میں سے دوست نہ بناتا. آج بھی تو اس قسم کے معاملات ہیں، کاش میں اس کا حکم نہ مانتا، کاش میں اس کو اپنا سرپرست اعلیٰ نہ بناتا. لیکن اب اس وقت چیخو پکار لگانے کیا فائدہ، اس وقت جو ہونا تھا وہ ہو چکا. اب تو صرف اور صرف جو ہے عذاب اور ثواب کا معاملہ ہے. اس لیے کسی لکھنے والے نے کیا کہ برے ساتھی برے دوست اللہ کا عذاب ہے، نیک دوست نیک ساتھی یہ رب کی رحمت ہے. لہذا اچھے دوستوں کی طرف جانا چاہیے اور یہ شیطانی نرگوں میں پھنسنا، کیونکہ قرآن مجید میں واضح حکم ہے ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا. یہود و نصارہ کافر، ان سے دوستی سے منع کیا گیا. سورہ مائدہ 6 پارہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، بات ایمان والوں کی ہوئی جو ہمارے والے ہماری گفتگو اسی سے ہے. فرمایا اے ایمان والو تم یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ. کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے. اور آج اگر آپ ان کی دوستی سے خوش ہو رہے ہیں، ہم سے بڑا دنیا میں کوئی بڑا بیوقوف ہے ہی نہیں. کیونکہ جب رب نے فرما دیا جس نے اسے پیدا فرمایا ہے، جو سب کا مالک ہے، جو قادر مطلق ذات ہے، وہ فرما رہا ہے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودی نصرانی کبھی اس سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارے دوست کبھی ہو ہی نہیں سکتے. پھر ہم دوستی بنا، ہم ان سے ملاقات میں خوش ہو رہے ہیں. کتنا عجیب فلسفہ مسلمانوں کا، کہاں پہنچ گیا مسلمان. پھر ایسے ہی لوگ مسلمانوں پہ ظلم بھی کرتے ہیں، کیونکہ اب ان کا کیا معاملہ ہے، دین اسلام مذہب، وہ تو صرف نام کی کلمہ کو ہے بس. جو قرآن کی آیت کے خلاف چل رہے ہو، جس کتاب پر تمہارا ایمان ہے تم اس کے برعکس کام کر رہے ہو، تو پھر ایک کام تم نے برعکس کیا نا، باقی سارے برعکس ہی کرتے ہیں. اب تم ظلم نہیں کرو گے تمہیں احساس نہیں ہوگا، تم کسی کو قتل نہیں کرو گے تمہیں احساس نہیں ہوگا، کیونکہ تم دین سے دور ہو گئے. دین سے دور ہوئے اس وجہ سے تم پھنستے چلے گئے. اور یاد رکھنا رب کے جو مقبول بندے ہیں اس کے پاس بیٹھنا بھی یقیناً رب کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. رب کے مقبول بندے، آپ دیکھیں نا اولیاء کاملین کے پاس بندہ جاتا ہے کیونکہ وہاں پر جا کے ان کے قرب پہ جوار میں بیٹھ کے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جو اس در پہ بند کرتے کہ تو در پہ آ جائے، اس سے بڑا گستاخ، اس سے بڑا بے ادب، اس سے بڑا دین سے دور اور کون ہو سکتا ہے؟ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. اور کفار کے پاس بیٹھنا فرمایا یہ شیطان کی قریب کر دیتا ہے. اسی وجہ سے مندر میں، گرجا گھروں میں اور اس قسم کی اٹھنا حرکتیں بت خانے میں ان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. حالانکہ نماز سب کے لیے پڑھی جائے، فرمایا نہیں مکروہ ہے. وجہ کیا ہے؟ اس جگہ سے شیطان لوگ قریب ہے، یا تم اس جگہ پر نماز پڑھنا نہ کرو، مکروہ ہے. لیکن اللہ رب العزت کے ولی اس کے قرب جواب میں نماز پڑھنا فرمایا یہ رب عز و جل کے بہت قریب ہے، لہذا تمہاری نماز مستجاب ہے.
قبول ہے۔ تو یہ ولیوں کی شان ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ولی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اولیاء الطاغوت، شیطان سب کو دیکھتا ہے۔ قرآن مجید واضح ہے، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ شیطان تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر واضح تمہیں فرما دیا 8واں پارہ، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہاں سے تمہیں دیکھ رہا ہے جہاں جہاں تمہارا گمان بھی نہیں، شیطان دیکھ رہا ہے۔ اب یہ اگر دیکھا جائے ناری مخلوق ہے، اولیاء الطاغوت، یہ شیطان کے چاہنے والے کفار جو ہے یہ ان کے دوست ہیں۔ تو یہ جب ان کے دوست ہے تو یہ ناری مخلوق ہے۔ جب ناری مخلوق ہے، اس کی طاقت، اس کی قوت یہ ہے کہ رب فرماتا ہے وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں جہاں تمہارا گمان نہیں۔ جو دیکھ رہا ہے اس کا مطلب ناظر ہے، جب اسے پتا چل رہا ہے تو وہ حاضر بھی ہے۔ تو شیطان تو نہ حاضر بھی ہو گیا، ناظر بھی ہو گیا قرآن مجید اس آیت کے تحت۔ جب وہ حاضر بھی ہو گیا، ناظر بھی ہو گیا، ناری کی یہ مخلوق جس کی طاقت اتنی، تو جسے اللہ نے نوری مخلوق بنایا اس کی طاقت کتنی ہوگی؟ جسے اللہ نے نور سے پیدا فرمایا، جسے نور کی طاقت عطا فرمائی، اس کی طاقت کتنی ہوگی؟ کیونکہ یاد رکھنا، دوا کی طاقت ہمیشہ بیماری سے زیادہ ہوتی ہے، تبھی وہ دوا فائدہ مند ہے۔ تو شیطان بیماری ہے، اب اس کی دوا جو ہے یقیناً نوری مخلوق ہے، ان کا پاور جب زیادہ ہوگا تو دوا کی طاقت زیادہ ہوگی، تو در حقیقت بیماری کا فائدہ ہوگا، بیماری پر اثر ہوگا، بیماری درست ہوگی، ورنہ بیماروں کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ سارا معاملہ دھرتی کے اعتبار سے ہے۔ پھر کوئی یہ کہے کہ جب اللہ ولی ہے مسلمانوں کا تو تم ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تو یہ بات یاد رکھنا کہ در حقیقت حقیقی اعتبار سے رب ہی مددگار ہے، حقیقی ناصر رب ہی ہے، حقیقی تمام لوگوں کا حمایتی حاجت روا یہ میرا رب ہی ہے، حقیقت کے اعتبار سے یہ میرا رب ہی ہے۔ لیکن اس حقیقت کا مظہر، اس کو ظاہر کرنے والے یہ ہستیاں ہیں، جس طریقے سے اگر یوں کہا جائے کہ روزی کا رزاق رازق العباد اللہ ہے، کوئی شک نہیں، وہ رزاق کوئی رزاق ہے، تو پھر سیٹوں کے پاس جانا، مالداروں کے در پہ جانا، دکانیں کھولنا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، یہ کیا شے ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی طریقے سے شاف الافراز رب ہے، تو پھر طبیب کے پاس جانا، دوائی لینا، ڈاکٹروں کے پاس جانا، یہ کیا شے ہے؟ تو فرمایا یہ در حقیقت ڈاکٹروں کے پاس جانا، دوائی پینا، اس طرح کاروبار تجارت لین دین کرنا، یہ ساری چیزیں فرمایا یہ در حقیقت ربوبیت الہیت اس کا جو ہے مظہر ہے، یعنی اس اعتبار سے ربوبیت الہیہ کی یہ مظہر ہونے والی شے ہے، یعنی ظاہر ہونے والی شے ہے، اس وجہ سے یہ کام کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ اس اعتبار سے کہ بندہ سیٹوں کے پاس جائے، تجارت کر، لین دین کرے، تو کوئی معاملہ نہ ہو، تو بھی آئی نہیں اسی طرز پر اللہ کے ولی کے در پہ بھی کوئی جائے تو یقیناً وہاں سے وہ حاصل ہی کرے گا، وہ انہیں عطا ہی فرمائے کہ رب کی طرف سے، کیونکہ یہ سارے ربوبیت الہیہ کے مظہر ہیں، ظاہر فرمانے والے ہیں۔ اور اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جس طریقے سے پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے تو اس کی پیاس بجھتی ہے، بھوکا روٹی کی دکان پہ جاتا ہے تو کھانا کھا لیتا ہے، اسی طرز پر بیمار جو ہے طبیب کے پاس جائے تو اسے دوا ملتی ہے، اسی طریقے سے مظلوم جب حاکم کے پاس جائے تو اسے انصاف ملتا ہے۔ تو جب یہ تمام جا رہے ہیں تو انہیں کچھ مل رہا ہے، تو اسی طرز پر کوئی گنہگار اگر حضور کے آستانے میں پہنچ جائے تو انشاءاللہ اسے وہاں بھی برکت ملے گی، وہاں بھی اسے فائدہ ملے گا، وہاں بھی اسے خوب خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، کیونکہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان ہے۔ اللہ رب العزت ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پڑھنے پڑھانے میں، سننے سنانے میں، سمجھنے سمجھانے میں جو غلطی ہوئی قرآن مجید کے صدقے اللہ رب العزت معاف فرمائے، ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا